السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال تعالی فی مقام آخر: انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ تمام تعریفات، تسبیحات و تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ کل کی مجلس میں آپ نے ایک ایسے عمل کے بارے میں سنا تھا کہ اگر وہ عمل انسان کرتا رہے تو اس کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اگر اس انداز سے گفتگو کرتا رہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیا عمل ہے؟ وہ ہے جھوٹ، کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا۔ اگر انسان یہ کرتا رہتا ہے اور روزے کی حالت میں بھی ایسا ہی کر رہا ہے تو پھر ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ کہ وہ شخص جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹے عمل کو ترک نہیں کرتا، فلیس للہ حاجت، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دن اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص بھوکا اور پیاسا رہا ہے، بس روزے کا اجر و ثواب اسے نہیں ملتا۔ اور پھر ہم نے مزید تفصیل سے بات کی تھی کہ روزے کی چند شروط ہیں، اور جو روزے کی شروط ہیں اگر ان کی ضد دیکھی جائے تو جھوٹ ان کی مکمل طور پر ضد بنتی ہے۔ اور روزے کی پہلی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً، ایمان کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور جھوٹ ایمان کے منافی ہے، جھوٹ ایمان کا اپوزٹ ہے۔ جھوٹ ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ اور جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کی تحریر پیش کرتا ہوں۔ وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت جھوٹ کے بارے میں سنگین ترین ڈانٹ ہے۔ جھوٹ کے بارے میں یہ آیت سنگین ترین ڈانٹ ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ کو ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح امام بزار اور امام ابو یعلا رحمہم اللہ نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے
بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خلۃ یطبع او قال یطبع علیہ المؤمن الا الخیانۃ والکذب، کہ خیانت اور جھوٹ کے علاوہ مومن کو ہر خصلت پر پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کا ہم دوسرے انداز میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن جھوٹ اور خیانت پر پیدا نہیں کیا جاتا، مومن جھوٹ اور خیانت پر پیدا نہیں کیا جاتا، اور مومن کی صفت جھوٹ اور خیانت نہیں ہوتی۔ علامہ طبی رحمہ اللہ خیانت اور جھوٹ کے ایمان کے منافی ہونے کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ خیانت اور جھوٹ ایمان کے منافی کیوں ہیں؟ کیونکہ ایمان امن سے ہے۔ ایمان کس سے ہے؟ امن سے، کہ ایمان نے اس مومن کو جھوٹ مخالفت سے بچا لیا، تو لہذا امانت الہی کا وہ شخص کیا ہو گیا؟ وہ شخص امانت الہی کا حامل ہو گیا۔ بات کو سمجھیے کہ ایمان جھوٹ اور خیانت کے منافی ہے۔ کیونکہ ایمان امن سے ہے، اور امن انسان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، امن انسان کو مخالفت سے بچاتا ہے، امن انسان کو خیانت سے بچاتا ہے، اور جب ایک شخص مومن ہو جاتا ہے تو پھر وہ امانت الہی کا حامل ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک مومن کو امین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ امین ہونا چاہیے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، دونوں طریقوں سے اسے امین ہونا چاہیے، نہ وہ زبان سے جھوٹ بولے اور نہ ہی اپنے عمل سے خیانت کو ظاہر کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچتے رہو، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فإن الکذب، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے مجانب للایمان، ایمان کے منافی کام ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کل یطوی المؤمن الا الخیانۃ والکذب، کہ مومن کو ہر خصلت پر پیدا کیا جا سکتا ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ پھر فرماتے ہیں فلا تجد المؤمن خائنا ولا کاذبا، کہ ہم نے کسی مومن کو خائن اور جھوٹا نہیں پایا۔ تو لہذا روزے کے لیے جو شرط بتائی ہے وہ ہے ایمان۔ اگر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایک شخص خیانت کر رہا ہے، تو پھر وہ مومن نہیں ہے اور وہ ایمان کے منافی کام کر رہا ہے۔ تو لہذا ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ روزے رکھنا ضروری ہے، اور ایمان کے منافی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں ترک کرنا ضروری ہے، انہیں چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچا کر رکھے، خیانت سے بچا کر رکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما دے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں جھوٹ سے متعلق چند ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی ناگوار تھیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جھوٹ کو کیا سمجھتے تھے، کیسا سمجھتے تھے؟
کیا زمانے جاہلیت میں لوگ جھوٹ بولتے تھے؟ کیا زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی طرف جھوٹ منسوب ہونے کو پسند کرتے تھے یا نہیں؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔